یہ جو آپ کو سامنے پورا پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے زیارت کر کے فارغ ہو کر ہم اس جبل احد کے پہاڑ کے قریب بھی جائیں گے اور وہاں کی بھی جا کر زیارت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی آسی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم آئے ہیں جبل احد، اور یہاں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے ہی والی تھی کہ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ اس ٹائم میں جبل رمح کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں، اور یہ سامنے آپ کو مسجد شہداء نظر آ رہی ہے، اور یہ سائٹ پر آپ کو سید الشہداء قبرستان نظر آ رہا ہے۔ جبل رمح کے اوپر سے مسلمانوں نے تیر اندازی کی تھی، اور آلموسٹ وہ لوگ فتح حاصل کرنے کے قریب تھے، لیکن یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نیچے اترنے لگ گئے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ آلموسٹ جیت چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی اپنی جو جگہ تھی وہاں سے چھوڑ دی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں نے کافی بھاری نقصان اٹھایا۔ اور اسی جنگ میں یہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو اسی غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کی قبر مبارک بھی یہاں پر ہے، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو یہاں شہید ہوئے ان کی بھی قبر مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ یہ سامنے مکمل جبل احد کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں جبل احد کے پہاڑ کے قریب بھی جائیں گے، اور وہاں پر جا کر بھی آپ کو زیارت کروانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ سامنے آپ کو سید الشہداء قبرستان نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن مطلب رضی اللہ عنہ، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو آگے جو اکٹھی قبریں نظر آ رہی ہیں وہ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہیں۔ اگر آپ یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس بارے میں آپ کو زیادہ نالج نہیں ہے، تو یہاں پر انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے، تو آپ ان کو آرام سے تسلی سے پڑھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں بھی لگایا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، فائدہ مند ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جگہ جبل احد یا میدان احد یا پھر مسجد شہداء کے نام سے بے حد مشہور ہے۔ اگر آپ یہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیکسی والے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مسجد شہداء جانا ہے یا احد میدان احد جانا ہے، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ یہیں پر لے کر آئیں گے۔ اور سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ جو بھی ٹیکسی ہائر کریں اس سے کہیں کہ آپ جو ہیں پوری یعنی جو بھی فیمس زیارتیں ہیں مدینہ کی وہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو سب زیارتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اگر اکیلے نہیں جانا چاہ رہے تو وہاں پر بڑی وینس جو ہیں، بسز وہ چلتی ہیں، تو وہ کلیکٹیولی کافی زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے زیارتوں کے لیے لے کر جاتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کو چیپ بھی پڑتا ہے۔ الحمدللہ مسجد شہداء کی زیارت کرنے کے بعد اب ہم جبل احد کی طرف جا رہے ہیں۔ جبل احد کے اندر ایک ایسا مقام موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ احد کے بعد پناہ لی تھی۔ اور جبل احد کے ایک مقام جسے مہراس کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے پانی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو ناپسند کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی نہیں پیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زخم مبارک اس پانی سے دھوئے تھے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم جبل احد کے قریب پہنچے ہیں تو یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ قہوہ یا کھجور دے کر جو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے حسب توفیق آپ ان کو دے سکتے ہیں۔
اور وہ جو آپ کو سامنے راستہ نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ جبل احد کی زیارت کے لیے وہاں اندر جا سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم مغرب کا وقت بہت قریب ہے تو ہم لوگوں نے اوپر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں سے ہم واپس جائیں گے، اور راستے میں ہمیں مسجد فس نظر آئی تھی، جاتے ہوئے ہم وہاں کی زیارت کریں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ اور یہ جو آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد فس ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن ظہر اور عصر کی نماز بیٹھ کر ادا کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زخمی حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر بیٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ تو چلیں آج کا ولاگ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، کیونکہ میں نے زیارت کے ساتھ ساتھ بیسک انفارمیشن دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ کو میری مدینہ سیریز پسند آ رہی ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، جو کہ ایک اور مدینہ کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔